پروگرام پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید. اور یو کے میں ہم بات کریں گے غیر قانونی امیگریشن کے حوالے سے. حکومت نے بہت زیادہ سختی کر دی ہے. ایک تو وہ لوگ جو برطانیہ میں غیر قانونی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث جو ہے یہ قوانین اور مسائل بن رہے ہیں، اور ان لاکھوں لوگوں کے لیے جو ہے زندگی مشکل کر دی گئی ہے. اور دوسرا جو سمندری راستے سے لوگ آ رہے تھے اس پر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ریفارم کی جانب سے، ریسٹور بریٹن کی جانب سے، کہ 2000 سے زائد افراد ربڑ کی کشتیوں میں بیٹھ کر وہ برطانیہ پہنچے ہیں. اور یہ اینڈی برنم کو جو ہے چیلنج بھی ہے اور یہ تحفہ بھی ملا ہے 2000 لوگوں کا 15 دن کے اندر. 2026 میں تقریباً 15,000 کے لگ بھگ جو ہے لوگ سمندری راستے سے پہنچے ہیں، اور دیگر جو راستے ہیں جو ساز و سامان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یورپ کے ساتھ بارڈرز پہ، اس سے وہ برطانیہ میں آ رہے ہیں. تو کافی زیادہ اس میں فرانس کے ساتھ دیگر ملکوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، 1-1 کی بھی بات چیت کی جا رہی ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون رومانہ کوثر لندن سے، جو کہ سولسٹر ہیں. ہم ان سے بات کریں گے امیگریشن کے حوالے سے کہ جو لوگ برطانیہ کے اندر ایک تو ہے موجود ہیں غیر قانونی تارکین وطن، وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. دوسری طرف حکومت بہت زیادہ پریشان ہے کہ 15 دن میں 2000 سے زائد لوگ آ گئے ہیں. تو چیلنج بن گیا ہے یہ امیگریشن، خاص طور پر غیر قانونی امیگریشن. تو اس حوالے سے بہت زیادہ سٹیپس لیے گئے ہیں، کافی سختی کی گئی ہے. رومانہ کوثر جی بتائیے گا کہ وہ کیا سٹیپس ہیں، اور انسائڈ دی یو کے جو لوگ موجود ہیں اور جو لوگ سمندری راستے سے، آپ نے دیکھا 2 ویکس میں پرائم منسٹر خود ڈوور گئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بڑا سنگین قسم کا ہے یو کے لیے، اور عوام بڑی کنسرنڈ ہے. تو کیا پالیسیز آپ دیکھ رہے ہیں نئی گورنمنٹ میں؟ اور ہوم سیکٹری نئی کابینہ میں ہے، پرانی ہوم سیکٹری ہے لیکن نئی کابینہ ہے. جی تھینک یو سو مچ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن اور ٹاپک ہے، اسپیشلی آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں لیبل گورنمنٹ کے اندر جو وہ ریسٹرکشنز لگانا چاہ رہے ہیں، اینڈ جو مائیگریشن آلریڈی یو کے میں ہے اس کو لمٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کا سب سے پہلا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جو انلیگل طریقے سے جو یو کے میں آ رہے ہیں لوگ، ان کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے، بیکاز اوبیسلی وہ تو انلیگل طریقے سے آ رہے ہیں، تو ان کو وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہ رہے جو یو کے کی گورنمنٹ ہے. سو ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ فار ایگزامپل اسمال بوٹس کے تھرو آ رہے ہیں اور ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. تو جیسے بارڈر پہ آتے ہیں یا جو فار ایگزامپل ڈوگر، وہاں پہ ان کو اریسٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور جو لیڈرز ہوتے ہیں جو اس طرح انلیگل بوٹس کو لے کے مینیج کر رہے ہیں ایجنٹس، ان کو بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے انسیڈنٹ دیکھا ہے کہ 2 لوگوں کا اریسٹ ہوا ہے جو یہ سب ارینج کر رہے تھے. تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی یہی پالیسی ہے کہ کوئی بھی اسسٹ کر رہا ہو کسی کو انلیگل طریقے سے آنے کے لیے، اینڈ جو اوبیسلی جو خود آ رہے ہیں انلیگل، ان کو بھی اسٹاپ کیا جائے. بیکاز مین طریقہ لوگوں کو یہی نظر آتا ہے بائی بوٹس ہی آتے ہیں، اینڈ ونس یو کے بارڈر میں آ جاتے ہیں یو کے کو ان کو اسسٹ کرنا پڑتا ہے. سو ان کے لیے یہ مشکل ہے، ان کو اسٹاپ کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل رومانہ کوثر جی، بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ان کو یہ اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں. 2 لوگوں کو آپ نے کہا کہ سزا بھی ہوئی، اور ایک ٹین ایجر لڑکا بھی 165 جو ہے افراد کو لے کر وہ یو کے میں پہنچا، وہ بھی پکڑا گیا. فرانس سے یہ سارے لوگ ڈوور پہ پہنچ رہے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو بوٹس کے جو ڈرائیور ہیں، ایک تو سوڈانی نوجوان کو گرفتار کیا گیا، ٹو ینگ ہے. پھر اس کے بعد ایک لڑکا جو ٹین ایجر جسے کہا گیا 19 سال کے ابھی قریب تھا، اس کو پکڑا گیا. تو لیکن یہ 2 بندے یا 3 بندے پکڑنے سے جو 15,000 کے قریب لوگ یہاں پر پہنچے ہیں، 2,000 سے زائد جو ہیں وہ نئے پرائم منسٹر کو یہ تحفے میں ملے ہیں. ابھی ان کے کیسز وہ ڈالیں گے، پھر وہ کچھ اسائلم کی جو ہے اپلیکیشن، کیونکہ برطانیہ بھی قانون موجود ہے کہ جو لوگ آتے ہیں اگر وہ اسائلم کلیم کرتے ہیں تو ان کو پھر وہ پرکھتے ہیں، جو بھی ان کا ہوتا ہے. لیکن اب جو ہوم سیکٹری کی میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر سے ساری صورتحال کے حوالے سے، ایک تو جو یو کے میں غیر قانونی تارکین وطن ہے وہ کئی سالوں سے یہاں پر موجود ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا ان کو نا، جو حالات اب بن گئے ہیں. اب دوسرا یہ کہ یہ جو بوٹس کے سوڈانی اور ٹین ایجر تو پکڑا گیا ہے، لیکن جو ثانی سمگلر ہے جہاں سے ان کو بھیجا جا رہا ہے، 662 ملین پاؤنڈ کی فرانس کے ساتھ ڈیل بھی کی گئی. پھر ایک شخص کو فرانس واپس بھی بھیجا گیا، لیکن فرانس نے پھر واپس جو ہے وہ فرانس کے بارڈر سے آیا تھا، اس کو یو کے میں واپس بھیج دیا ہے.
تو جو ہے جو پیٹرولنگ ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. ریفارم جو ہے وہ نیوی کو لانا چاہ رہی ہے کہ نیوی جو آرمی فورسز ہیں وہ آرم فورسز آ کر جو ہے اس مسئلے کو ٹیکل کریں. تو مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ آرم فورسز کو انوالو کرنا پڑ رہا ہے. لیکن جو انسانی سمگلر ہیں, جو ایجنٹس ہیں جو ان کو بھیج رہے ہیں, ان کو وہ ابھی تک کوئی نہیں پکڑا گیا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. ایک تو یہ بتائیے گا, پھر ہم واپس جو یو کے میں لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے اس پہ بات کریں گے. جی ڈیفینیٹلی, جیسے آپ نے کہا کہ دو جو ہم نے اگزامپل مینشن کیا ہے, 2 لوگوں کو پکڑنے سے دوسرے لوگوں کو کیسے اسٹاپ کیے جائیں گے. اب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ obviously اناؤنس کریے, یہ سب نیوز میں بھی آ رہا ہے, اینڈ ان ریالٹی جو یہاں پہ ایکچولی ہو رہا ہے بارڈرز پہ, وہ اگر پبلکلی دکھایا جائے گا تو لوگوں کو اویئرنیس ہوگی کہ اس طریقے سے انہوں نے نہیں آنا ہے. کیونکہ یہ ایلیگل انٹری اور بوٹ سے آنا کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا کہ یہ ایلیگل ہے. مطلب لوگ اس پروسیس کو یوز کرتے ہیں یو کے انٹر ہونے کے لیے, اینڈ لوگوں کے بہت سارے اپنے پرسنل ریزنز ہوتے ہیں وہ کیوں اس طرح آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے یہاں پہ آ کے اسائلم کرنا ہو, لیکن اگر جیسے اب یہ نیوز میں آیا ہے تو جو بھی وہاں پہ اکراس دا بارڈر ارینج کر رہا ہے ایسی انٹری, ان کو بھی وہ they will become aware that it is illegal to enter in this way. اینڈ اگر وہ اس طریقے سے آئیں گے یا کسی کو لائیں گے یا فیسیلیٹیٹ کریں گے, then they could be arrested. اگر یو کے گورنمنٹ اس پہ کریک ڈاؤن نہیں کرے, دین جنرل پبلک کو تو یہی لگے گا کہ ہاں یہ طریقہ صحیح ہے, جو جس طرح کافی سالوں سے ہوتا جا رہا ہے. سو لوگ اسی پروسیس کو یوز کر کے یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں لیگلی. سو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ, اگر گورنمنٹ جو ہے یہ ڈکلیئر کریے کہ اس طرح وہ اریسٹ کر رہے ہیں, کیا ان کی آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا, یہ کرمنل ان کے اوپر ہوگا. سو یہ کیس ان کا چلتا رہے گا. دیٹ ول میک دا پبلک ان جنرل اویئر. دوسرا آپ نے مینشن کیا ہے کہ جو آلریڈی یو کے میں ہے, جو ایلیگل ہے یہاں پہ. اچھا, میں اس کی طرف آنے سے پہلے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے کہ جس طرح ریفارم اور ریسٹور برٹن اور دیگر جو فار رائٹس گروپ ہیں یا یہاں کی فرسٹ برٹن پارٹی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ گورنمنٹ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حل نہیں ہو رہا, کہ 15,000 بندے اب تک آئے ہیں 2026 میں, یہ 5-6 مہینے میں, حالانکہ بہت زیادہ سختی ہے, پیٹرولنگ ہے وہاں پر, آپ کے سامنے ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ وہاں پر گشت کر رہے ہیں, پیٹرولنگ کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ریفارم یہ کہہ رہی ہے کہ بیسٹ حل یہ ہے کہ یہ مسئلہ آپ سمجھتی ہیں کہ اتنا سنگین ہے, لیکن ریفارم والے تو اس کو سنگین لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے جی نیوی کو اور جو یو کے کی برٹش جو آرم فورسز ہیں ان کو یہ ٹیکل کرنے دیا جائے یہ مسئلہ. تو جب ظاہری بات ہے جب آپ آرم فورسز کو انوالو کریں گے تو وہاں پر پھر حالات جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہوں گے کہ یہ ربڑ کی بورڈز پر بیٹھ کر ویسے ہی بندے جو ہیں وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر وہ زندگی کی آر یا پار کی بازی کھیلتے ہیں کہ ہم نہیں, یا پھر جو ہے وہ پار جو ہے ہم نے کرنا ہے کہ زندگی میں وہ ایک رسک لے جاتے ہیں کہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے کہ سمندری راستے میں. لیکن خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو راستہ ہے یہ زیادہ تر سمر ٹائم میں ان مہینوں میں استعمال کیا جاتا ہے. ونٹر میں تو وہاں سے ٹریول کرنا, موسم, پانی بہت زیادہ آؤٹ آف دی ریچ چیزیں ہوتی ہیں. گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ جو سمر کے منتھس ہیں, فیو منتھس, اس میں جو ہیومن ٹریفکنگ ہے بوٹس کے ذریعے, ربڑ بوٹس کے ذریعے, وہ 3-4-5 گنا بڑھ جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے ان سے کنٹرول نہیں ہوا. تو ریفارم نے کہا جی کہ آرمی آ کے اس کو کنٹرول کر لے گی. تو ظاہری بات جب آرمی آئے گی تو پھر ہیومن رائٹس کے بھی مسائل, ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر آسانی سے تو نہیں ان کو ٹیکل کریں گے, پھر وہ آرمی کے طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ کریں گے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو بات کی گئی ہے ریفارم کی جانب سے, آیا کہ یہ مسئلے کا حل ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ دیکھیں جائیں, ان کی طرف سے دیکھیں تو ان کا ویو پوائنٹ تو ہوگا کہ اٹ ول ہیلپ. اگر آرمی جیسے آگے نیوی والے وہاں پہ ان کو زیادہ اسٹاپ کر سکتے ہیں, بیکاز اوبیسلی اگر بارڈر اتنے کنٹرول میں ہوں گے اینڈ دیر ول بی ا لاٹ آف سیکورٹی دیئر, دین نوبڈی کین انٹر. چاہے وہ جس طریقے سے بھی آ رہے ہیں یا جس ریزن سے بھی آ رہے ہیں, تو ان کے اوپر زیادہ وہ سیکورٹی ہوگی. یہ سیکورٹی تو ابھی نہیں ہے, اٹس مور ایزی فار پیپل ٹو کم, بٹ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے ویو پوائنٹ تو اٹ ول بی گڈ, اٹ ول بی اے اسٹرانگ ویو پوائنٹ. پر لیکن آپ دوسری سائڈ سے دیکھیں, جیسے آپ نے مینشن کیا, یہ اگینسٹ ہیومن رائٹس جائے گا, بیکاز موسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آئدر
یو نو ایز اے ریفیوجی دوسرے کنٹری سے ہو کے ٹریول کر کے یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں. شاید ان کا یہاں پہ پلان نہ ہو آنے کا, بٹ دے ہیو ٹو, ان کے پاس ان کی مجبوری ہوتی ہے یہاں پہ آنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کے لیے ہیومن رائٹس کے اگینسٹ یہ ہوگا کہ ان کو بارڈر پہ آنے سے پہلے روکا جائے. اپنی کنٹریز میں وہ سیف نہیں ہے, یا جو بھی بارڈر کراس کر کے آئے وہ جگہ ان کے لیے سیف نہیں تھی, تو ان کو اس راستے پہ آنا پڑا. ڈیفینیٹلی ہیومن رائٹس کے اگینسٹ آئے گا. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہر کسی کے لیے اوپن نہیں ہوگا پھر, یو نو اس میں وہ بھی شٹ ڈاؤن فرام آل کنٹریز. اب کسی بھی کنٹری کی اسسٹ یو نو کوئی روٹس نہیں چھوڑیں گے اسسٹ کرنے کے لیے. اب کسی بھی کنٹری سے کسی کو اسائلم کرنا ہو, موسٹلی لوگ انلیگل طریقہ ہی یوز کرتے ہیں, اور جو ان کو جینوئن ویزا ہے وہ تو لے کے وہ آ نہیں سکتے. جو فار ایگزامپل وار کنٹری سے آ رہے ہیں, ان کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ ویزا اپلائی ہی نہیں کر سکتے, اس لیے ان کو یہ روٹ لینا پڑتا ہے. سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی, یو نو اٹس گوئنگ ٹو بی اگینسٹ ہیومن رائٹس, اگینسٹ پروٹیکشن دیٹ دی UK گورنمنٹ آفرز. بالکل, یہ ہیومن رائٹس کی بھی جو ہے وہاں پر بڑا یہ مسئلہ بنتا ہے. اور اس حوالے سے آلریڈی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو یہاں پر ان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو خاص طور پر امیگریشن میں ہوئی ہیں, تو وہ اپنے حقوق کے لیے جو یورپین کمیشن فار ہیومن رائٹس کی جو عدالتیں ہیں وہاں پر رابطہ کریں. لیکن اس حوالے سے جب ہیومن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں, گورنمنٹ نے یہ آپشن دی تھی اور یہ راستے بند نہیں کیے تھے, کھولے تھے کہ آپ اگر اسائلم پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ اس ملک میں آئیں, کام کریں. جب مثلا 10,000 پاؤنڈ, ظاہر بات ہے وہ کام کر کے پے کریں گے, ویسے تو نہیں کر سکتے, تو ان کو جو ہے وہ ایک پراپر طریقے سے آئیں گے تو پھر ان کو ویلکم کیا جائے گا. ڈیفینیٹلی, تو وہ طریقہ ڈیفینیٹلی اس میں یہی ہے کہ کب سے شروع ہو جائے گا, لوگ آپ آنا کب سے شروع ہو سکتے ہیں جو کہ جینین جو ہے اسائلم اور غیر قانونی طور پر, وہ تو نہیں کہیں گے لیکن اسائلم سیکر ہیں. اس میں ابھی کوئی ایسی ریگولیشنز یا اناؤنسمنٹس نہیں ہوئی جس پہ لوگ کہہ سکتے کہ ہم نے اسائلم یہاں پہ آ کے اپلائی کرنا تو ہم اس لیگل طریقے سے یہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں. بٹ however in the past ہم نے یہی دیکھا کہ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے یہاں پہ آتے ہیں. ایسے کوئی ابھی کوئی فکس رول نہیں ہے جو ہم ایڈوائز کر سکیں لوگوں کو کہ آپ نے اگر اسائلم کرنا ہے اس روٹ سے آئیں. بٹ ان دا پاسٹ جیسے سوڈان اور ڈفرینٹ کنٹری سے ہم نے دیکھا ہے, افغانستان سے بھی روٹس اوپن کیے تھے ہوم آفس نے کہ اگر وہاں پہ کوئی سچویشن فیس کر رہا ہے تو وہ UK ٹریول آ سکتا ہے. یہاں کی گورنمنٹ مطلب اوبیسلی ویلکم کرتی ہے اور ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے جو وار کنٹری سے فیس کر رہے ہیں, اور یہاں پہ اسائلم ان کے لیے آپشنز ہوتے ہیں, اینڈ وہ خود ڈائریکٹلی سیٹل بہت ساری کنٹریز کے ساتھ ان دا پاسٹ انہوں نے ایسے کیا اور ہم نے دیکھا بھی ہے. سو ایسی کوئی ابھی فکس رول نہیں ہے, بٹ آئی تھنک وہ اٹس پرابلی پر کنٹری پر سچویشن کہ لوگوں کے سچویشن کے حساب سے وہ دیکھ کے ایسے اوپن کریں گے. بٹ فرسٹ آف آل آئی تھنک ان کی مین پرائرٹی تو یہ ہے کہ جو انلیگل طریقے سے آ رہے ہیں ان کو اسٹاپ کیا جائے, اور جو آلریڈی UK میں انلیگلی رہ رہے ہیں ان کو بھی اسٹاپ کیا جائے. جی بالکل, ہم اس پہ بات کریں گے جو UK میں ہیں لاکھوں لوگ. رومانہ جی, ہم نے بات کی UK میں جو غیر قانونی جو امیگریٹس ہیں جو انگلش چینل عبور کر کے آئے, اس پر بھی کہ اس حوالے سے گورنمنٹ جو ہے, ہوم سیکٹری جو ہے کافی سختی پالیسیز میں سختی لا رہی ہیں کہ جو انسانی سمگلر ہیں ان کے گریبان تک پہنچنے کے لیے اسپیشل فورسز کو ٹاسک دیا جا رہا ہے. ان کے فنڈز جو ہیں بڑھا دیے گئے ہیں, اور یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ فرانس کے ساتھ بھی معاہدہ ہے. تو یہ پہلے مرحلے میں ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ جو اس ملک میں داخل ہو رہے تھے, تو ہم دوسرے مرحلے میں بھی بات کریں گے, لیکن جو ہے یہ پہلا مرحلہ جو ہے ہمارا اس ٹاپک کے ساتھ, تو یہاں پر ہم بات کریں گے, لیکن دوبارہ جو ہے آپ سے ملتے ہیں سیکنڈ پارٹ کے لیے.